اللہ 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 اللہ۔ کوئی بھی مذہب کا خواہ مسلمان ہو یا غیر شراب کو پسند نہیں کرتا تو اسلام اس سے روکتا ہے، گالی گلوچ کو پسند نہیں کرتا تو اسلام اس سے روکتا ہے، دوسروں پہ ظلم و زیادتی کو، وعدہ خلافی کو یہ کوئی آدمی جو درمیانی سوچ رکھنے والا ہے وہ پسند نہیں کرتا تو اسلام بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، دوسروں کی مدد کرنا اور پاک و صاف رہنا، یہ ہر آدمی جو بہتر مزاج رکھنے والا، جو ہر آدمی جو اس چیز کو پسند کرتا ہے تو دین اسلام بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک آدمی مر جائے، اب آیا اس کو دفنایا جائے یا جلایا جائے، درمیانی طبیعت رکھنے اور سوچ رکھنے والے آدمی کو کسی بھی دین سے وابستہ ہو، اس کو پوچھا جائے، دریافت کیا جائے تو وہ لا محالہ کہے گا کہ بھائی جلائیں گے تو فضا خراب ہوگی، فضا مقدر ہوگی، اس میں اس کے لیے بھی نقصان ہے کہ بھائی اس کی نعش کو اس کو تکلیف دینا ہے، اور اسی طرح زندہ رہنے آس پاس رہنے والوں کو بھی اس کے لیے تکلیف ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس کی جو نعش ہے اس کو سپرد خاک کر دیا جائے۔ ہر درمیانی مزاج رکھنے والا اس کو کہے گا تو دین اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ بھائی جلاؤ مت، سپرد خاک اس کو کرو۔ پٹاخے وغیرہ پھوڑ کر، دیپاولی منا کر اپنے پیسوں کو ضائع کرنا، خود کو ہلاکت میں ڈالنا، دوسروں کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، کوئی سلیم الطبع آدمی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمارے یہاں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے سامنے آنے والی ہے دیپاولی، آنے والی ہے، پٹاخے پھوڑے جانے والے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس کی اجازت بالکل نہیں ہے کہ وہ غیروں کے تہواروں کو وہ نہ اپنائیں، وہ اختیار نہ کریں، وہ تو گناہ کی چیزیں ہیں، لہو و لعب کی چیزیں ہیں، اور کم از کم لایانی چیزیں ہیں جس سے اسلام روکتا ہے۔ لایانی امور میں، بیکار امور میں جس سے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، پریشانی بھی جو ہے لاحق ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف بھی دی جاتی ہے، اور کبھی اس کے مال تو ضائع ہوتا ہے، نفس کے ضائع ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، اور ختم ہونے کے بعد سرخیاں آتی ہیں کہ فلاں جگہ فلاں حادثہ ہو گیا، اور فلاں جل گیا، اور فلاں کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لہٰذا یہ ہلاکت ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کہتا ہے اذیت دینا، تکلیف دینا، جسے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے چرند و پرند کو تکلیف ہوتی ہے، جسے عام جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی اسلام اس کا حکم نہیں دیتا ہے، اس سے بلکہ اسے منع کرتا ہے، سختی کے ساتھ منع کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہا گیا فلانۃ، ایک عورت ہے، تذکر من صلاتها و صومها، بہت نمازیں پڑھنے والی، بہت روزہ رکھنے والی، اس کا چرچا ہے، اس عورت کے نمازوں کا چرچا ہے اور روزوں کا چرچا ہے، تو کیا حکم ہے اس کا؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوس کو تکلیف پہنچاتی ہے اپنی زبانی اعتبار سے۔ نمازیں تو بہت پڑھنے والی اور روزہ رکھنے والی اور کثرت عبادات میں مشغول ہونے والی یہ عورت، لیکن اس کے اندر نقص یہ ہے، عیب یہ ہے، یہ اپنے پڑوس کو جو ہے یہ نقصان پہنچاتی ہے اپنی زبان کے ذریعے، ایذا دیتی ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی، دوسروں کو تکلیف دینے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اور پھر دریافت کیا گیا کہ کیسی عورت ہے؟ او پہلے والی کی طرح زیادہ نماز پڑھنے والی نہیں، زیادہ روزہ رکھنے والی نہیں، اپنی نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کر لیتی ہے، بس زیادہ کثرت کے ساتھ نہیں، اور اتنی شہرت بھی نہیں ہے اس عورت کی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ صدقہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، اس کے پڑوسی اس سے راضی ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی الجنت، یہ جنتی عورت ہے، جنت میں جائے۔ تو دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، اچھا سلوک، دوسروں کی مدد کی جائے، اسی کی تعلیم دیتا ہے دین اسلام۔ کسی کو اذیت نہ پہنچائی جائے، تکلیف نہ دی جائے، اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ہم نے بارہا ایک حدیث سنا ہے،
بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سیاسیتہ میں ہے، بہت سی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی. ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمان کون ہے؟ اللہ اس کے رسول کو ماننے والا مسلمان ہے، یہی نہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. مہاجر کون ہے؟ ہجرت کرنے والا، دار الشرک کو چھوڑ کر، دار الکفر کو چھوڑ کر دار الایمان کی طرف جانے والا، اسلامی شہر کی طرف، ملک کی طرف منتقل ہونے والا، یہ مہاجر ہے، ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. مسلمان کون ہے؟ اللہ اس کے رسول کو ماننے والا، یہی مسلمان ہے، ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو حکم ہے ہی، اللہ اس کے رسول کو تو ماننا ہی ہے، تصدیق کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکم یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. کیسے عمدہ تعلیم نہیں، دین اسلام کی تعلیم دیکھیے کیسی عمدہ تعلیم ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اس کی زبان سے. دیکھو یہاں تقدیم کرتے ہوئے محدثین شارحین بڑے دور رس ہوتے ہیں، گہرائی کو دیکھنے والے ہوتے ہیں. یہاں جو نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس میں زبان کی تکلیف کو پہلے ذکر کیا گیا، من لسانہ و یدہ. پہلے زبان کی تکلیف سے بچایا جائے اس کو پہلے ذکر کیا گیا، ہاتھ کی تکلیف سے بچایا جائے اس کو بعد میں ذکر کیا گیا. محدثین یہاں آ کر شرح فرماتے ہیں کہ بھائی زبان کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آدمی زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے. کیسے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے؟ سامنے رہنے والے کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ رہنے والے کو بھی تکلیف زبان کے ذریعے پہنچا سکتا ہے. حاضر اور غائب دونوں برابر ہیں. ہاتھ کے ذریعے مارنا، تکلیف دینا یہ صرف سامنے رہنے والے کے ساتھ خاص ہے، غائب رہنے والے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن زبانی جو تکلیف ہے یہ سامنے رہنے والے کو بھی تکلیف پہنچائے گا اور پیچھے رہنے والوں کو بھی تکلیف پہنچائے گا. اس لیے پہلے زبان کو ذکر کیا کہ اپنی زبان سے محفوظ رکھنے والا. ماضی کے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچائے گا، پاسٹ اور پریزنٹ حال کے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچائے گا، اور آئندہ جو فیوچر میں آنے والے ہیں مستقبل ان لوگوں کو بھی تکلیف پہنچائے گا. یہ زبان کی تکلیف ہے جو عام ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مسلمان وہ ہے جو اس سے منع کرتا ہے. یہ صرف مسلمان وہ ہے جو اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان خاص ہوں. یہ ایک حدیث ہے، لیکن ایک اور دوسری حدیث ہے اس میں ذکر کیا گیا من سلم الناس المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. اس میں عام لفظ ہے، مسلمانوں کا خاص لفظ نہیں. مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے، لوگوں کو، ہے نا. پہلی والی حدیث میں کیا تھا؟ مسلمان وہ ہے جو مسلمانوں کو تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے. اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو جو بھی ہو، تمام لوگوں کو اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھنے والا، تکلیف نہ دینے والا، یہ مسلمان. والمہاجر، اور مہاجر کون ہے؟ من ہجر ما نہی اللہ، جو اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ دینے والا مہاجر. اللہ تبارک و تعالی جس چیز سے منع، مہاجر کون ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہجرت کر کے جانے والا مہاجر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس چیز کو چھوڑ دے، ما نہی اللہ، جسے اللہ نے منع کیا، معصیت، گناہ کے کام، لایانی امور، پٹاخے پھوڑنا، فری میں مل گئے تو ہم پھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بولتے ہیں بھائی حضرت ہم نے لیا نہیں، ہمیں فری میں کمپنی نے اور فلاں نے دے دیا، فلاں نے دے دیا، ہم کو مل گیا تو اس لیے جو ہے ہم اپنے بچوں کو نہیں. یہ غیروں کے ساتھ ایک مشابہت ہے، غیروں کے تہوار کو اختیار کرنا ہے. غیروں کے تہوار کو اختیار کرنے کی بالکل اجازت نہیں. حدیث آپ نے سنی ہوگی بارہا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو آدمی کسی سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے. ایک دوسری حدیث میں کیا ہے؟ المرء مع من احب. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول یہ قیامت کب آنے والی ہے؟ نبی نے فرمایا قیامت کے تعلق سے پوچھتے ہو؟ کیا تم نے اس کی تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، بات اتنی ہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، بس آپ کی محبت ہمارے دل میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی تیاری نہیں. اتنی عبادتیں ہم نے نہیں کی ہے، صرف اتنی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ سے محبت کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انت مع من احببت،
تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں اس حدیث سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اس سے پہلے کسی چیز سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم رسول سے محبت رکھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اس حدیث کے اعتبار سے ہمیں امید یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ آدمی جس سے محبت رکھتا ہے ان کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ بات سمجھنے کی، آدمی جس سے محبت رکھتا ہے، کسی ہیرو سے محبت ہو گئی تو اس کی ایکٹنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اسٹائل مارنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے احکام کو مانتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے یہی محبت رکھنے والا ہے، اور یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ یہ آدمی ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی ان کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں کو اختیار کیا جائے، شریعت سے، دین سے محبت ہے تو دین کے بہت سے اصول ہیں، بہت سے فروع ہیں، بہت سی مسائل ہیں، بہت سی عبادتیں ہیں۔ تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھ کے دیکھو کہ اس کا فائدہ، اس کا مزہ کیا ہے۔ کسی پٹاخے پھوڑنے میں اتنا مزہ نہیں جتنا رات میں اٹھ کر آدمی جب سب سوئے ہوئے ہوں، تہجد کے وقت اٹھ کر سر کو نیچے جھکا کر سجدے میں جاگ کر جو اللہ کی تسبیح پڑھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس میں جو مزہ ہے دنیا کی کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں ہے۔ آدمی جس سے محبت کرے گا اس کی چیزوں کو اپنائے گا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، ہم غیروں کے تہوار کو نہ اپنائیں اور ان کی کسی چیز کو اختیار نہ کریں۔ آپ کو فری میں ملتی ہیں تو اس کو ضائع کر دیں، بیکار کر دیں، خود بھی استعمال نہ کریں اور دوسروں کو بھی نہ